کہتے ہیں کہ مشرک توبہ کرے قبول ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اگر حقوق العباد ہے تو وہ معاف نہیں ہوں گے۔ کسی بندے کا حق دینا ہے وہ دینا پڑے گا۔ حقوق العباد جو ہے وہ نہیں معاف ہوتے، باقی جتنے گناہ ہیں سب توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر غیر مسلم کو اس نے کہا ہے زمزم اور مدینے کی کھجور کا دے سکتے، مکے کے کافر سارے زمزم نہیں پیتے تھے، ابو جہل کون سا پانی پیتا تھا؟ تم تو 5 لیٹر لے جاؤ گے، اس کے تو گھر میں 24 گھنٹے زمزم ہوتا تھا۔ مدینے کے کافر مدینے کی کھجوریں نہیں کھاتے، سارے بڑے بڑے باغ ہی ان کے تھے بدبختوں کے، بنو قریظہ بنو نذیر کے۔ دے سکتے ہو، بلکہ اس نیت سے دو کہ یا اللہ تیرے نبی کا سچا فرمان ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم جس غرض کے لیے پیے جائے وہ پوری ہوتی ہے، میں اس لیے اس کو دے رہا ہوں کہ اس کو اسلام نصیب کر۔ کوئی دوستی کا اس کو پکا فائدہ پہنچاؤ، یہ کیا دوستی ہے کہ وہ جہنم میں جلتا ہے تم سے پانی پلاتے رہو۔ کہتے جی کہ صحت مند ہونے کے باوجود کوئی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے پھر تو ناجائز ہے، لیکن میں سجدہ نہیں کر سکتا، پریشان نہ میں کر سکتا، تو میں تو روز دعا مانگتا ہوں یا اللہ مجھے آپ نے اپنی زمین پہ سجدہ کرنے سے کیوں معلوم کر دیا؟ مجھے چونکہ آرتھرائٹس ہے میں اور زمین پہ نہیں جھک سکتا ہوں، تو کہہ ابھی بھی ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہوں، اب تو نماز نہیں پڑھ رہا۔ ان کی نظر اسی پہ ہوتی ہے کہ تبلیغی جماعت یہ کام کیوں کرتے ہیں، مولوی نماز کرسی پہ کیوں پڑھتا ہے۔ اس کے بعد یہ کبھی نہیں جائیں گے جو باہر کھڑا بدبخت نماز پڑھتا ہی نہیں، اس کو جا کے نہیں کہیں گے کہ بھائی چلو نماز پڑھو۔ قرآنی آیات کے مجموعے پر مشتمل ایک منظر، جب قرآنی آیات ہیں اس کے پڑھنے میں کیا جھگڑا ہے، صرف نام منظر رکھا گیا جھگڑا ہو گیا، عجیب بات بھی ہو گئی۔ کسی نے 5 سورہ رکھ لیا تو کیا جھگڑا ہو گیا؟ قرآن ہے نا، اگر 5 صورتیں قرآن کی ہیں تو 5 سورہ رکھو یا 10 سورہ رکھو، منزل رکھو، قرآن کی بھی تو 7 منزلیں ہیں۔ ان کو اعتراض ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ کسی طرح اہل حق پہ اعتراض کریں، لیکن یاد رکھو یہ بڑی خطرناک بات ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو اہل حق کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ من آزادی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اس لیے بچا کرو، خدا کے لیے بچو۔ کوئی غلطی ہم کو جا کے کہہ دو، چٹ لکھ کے ساری دنیا میں نمونہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ساتھ ایک بچڑا نہیں کھایا، عقیقے میں شرکت نہیں ہوتی، 1000 دفعہ بتا دی، پھر آپ پوچھنے آ جاتے، پھر پوچھنے آ جاتے، نہ کرو عقیقہ، تم ہمیں کیوں تک کر رہے ہو؟ یا 7 بچڑے کر دو میں مانوں، یا 2 بکروں کے بجائے 2 بچڑے کر کے دکھاؤ اپنی اولاد کے لیے۔ حضور پاک نے دعوے کیے ہیں حضرت حسن کے لیے، حضرت حسین کے لیے، اور علماء نے لکھا ہے کہ تم کسی بڑے جانور میں عقیقے کا شریک نہیں بنا سکتے۔ اگر ہم حضرت علی اور حضرت معاویہ کے دور میں ہوتے تو پھر، جب نہیں تھے تو پھر کچھ نہیں کیا ضرورت ہے، ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ کا منشا یہی تھا کہ تم شریف آدمی بعد میں ہو۔ اللہ نے ہمیں صحابہ کے دور سے ہی محروم کر دیا، وہ تو خیر القرون کا دور تھا، اس میں ہمارے جیسے گندے کیسے آ سکتے تھے؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم، باقی یاد رکھو حق علی کے ساتھ تھا، حضرت معاویہ کی غلطی تھی لیکن اجتہادی غلطی تھی، اور اجتہادی غلطی معاف ہوتی تھی۔ لڑکے کا نام ایشان رکھا جا سکتا ہے، کوئی اسلامی نام تو ہے نہیں، میں تمہاری مرضی ہے، ایشان رکھو، نشان رکھو، پریشان رکھو، شیطان رکھو، وزن تو ملتا ہے نا سب کا، کوئی اسلامی نہ، کسی صحابی کے نام ہے ایشان، تمہیں صحابہ کے نام نہیں ملتے، انبیاء کے نام نہیں ملتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔